بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن، سب سے پہلے میم ساکن کو سمجھیے۔ میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میم پر جس میم پر جزم ہو سے میم ساکن کہتے ہیں۔ تو کسی بھی حرف پر، جس سے پہلے ہم ساکن کا قاعدہ پڑھے تھے، کسی بھی حرف پر اگر جزم رہا تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے میم پر جزم آ گیا تو یہ میم ساکن ہو گیا۔ میم ساکن بھی جس طرح سے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے ہیں، ویسے ہی میم ساکن کے بھی قاعدے ہیں، اور وہ بھی 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے باجی۔ 3 قاعدے۔ سب سے پہلے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کو اچھے سے یاد رکھیے۔ شفوی، شفتین، شفتین، شفاوتین، یہ جو ہے ہونٹ کو کہتے ہیں۔ میم کا مخرج ہونٹ سے ادا ہوتا، اسی لیے اس کا نام رکھیے شفوی، یعنی ہونٹ میں ہونے والا قاعدہ۔ ٹھیک ہے، میم کو میم سے جب ہم ملا رہے ہیں تو اس میں ادغام ہو رہا، میم کی آواز میم میں مل کے جو مل رہی ہے آپس میں، اس کے بعد پھر اس میں جو غنہ آ رہا اس کو بولتے ادغام۔ جیسے الیکم مرسلون، کم کم، میم کو میم سے ملانے پہ کیا ہے، ہونٹوں میں ایک طرح کی وائبریشن آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں ادغام، ادغام شفوی۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی۔ سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی بولی جی بولی۔ آپ دیکھیے یہاں پر مثالوں پر دیکھیے، سب سے پہلے میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد میم ہے، تو ان 2 میم آنے سے ایک کے بعد ایک ان دونوں میموں کو ایک میں ملا دے رہے۔ ٹھیک ہے، میم کو میم سے ملا دے رہے، تو جب میم کو میم سے ملا رہے ہیں اس کو ادغام کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادغام۔ ادغام۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کاف میم پیش کو، میم را پیش مر، الیکم مر۔ جو میم تشدید میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا وہ ادغام شفوی میں 1 ہی مرتبہ پڑھا جاتا، کیونکہ آلریڈی اس سے پہلے کا میم ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو کاف کو میم سے ملائیں گے، پھر میم کو را سے ملائیں گے۔ کاف میم پیش کو، میم را پیش مر۔ تشدید کے میم کو بھی 1 ہی بار پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں میم پیش ہم، میم الف زبر ماں، کیونکہ میم آلریڈی ایک پہلے ساکن آ رہا اس کے بعد تشدید والا آ رہا، تو ان دونوں میموں کو ملا کے ایک میم کی طرح پڑھ رہے ہیں، صرف تشدید کے میم کو پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی، یعنی ان کو میم میں ملا کر غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ گئے یہ قاعدہ؟ جی باجی جی باجی۔ چلیے، تو سب سے پہلے اس قاعدے کو یاد کریے، اس کے بعد اس کو ہجے کریے۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الئی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سا، مرسا، لام واو نون پیش لون، مرسلون، الیکم مرسلون۔ اس طرح سے ہجے کر کے رواں پڑھیے۔ چلیے اگلا قاعدہ دیکھیے، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، جہاں بھی میم ساکن آیا اس کے بعد با آیا کیا دیکھنا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پہ بھی غنے سے پڑھیں گے، لیکن اس کا نام ہوگا اخفاء شفوی۔ غنہ کریں گے، جیسے ادغام میں غنہ کر رہے ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی غنہ کریں گے، لیکن یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا کیونکہ یہاں پہ ڈبل میم نہیں ہے، میم کو میم سے نہیں ملا رہے، اسی لیے صرف اخفاء ہو رہا ہے پہ اخفاء شفوی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی باجی۔ اخفاء شفوی۔ ان ربهم بهم، غنہ کر رہے ہیں لیکن میم کو میم سے نہیں ملا رہے، اسی لیے یہاں پر اخفاء شفوی۔ اس کے بعد ہے اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ بالکل آسان سا قاعدہ ہے یہ،
मीम के बाद मीम आया तो इदगाम हो गया, मीम के बाद बा आया तो इख्फा हो गया। अब इन दोनों को छोड़ देना है, मीम को भी छोड़ देना है, बा को भी छोड़ देना है। इन दोनों के अलावा मुफरदात में अलिफ से लेके या तक जितने भी हुरूफ हैं, वो तमाम हुरूफ अगर मीम साकिन के बाद आए तो यहाँ पर मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे और इसको इजहार शफवी कहेंगे। क्या कहेंगे? इज़हार शफ़ी पढ़िए। इजहार शफवी। इजहार शफवी, शफवी यानी मीम की आवाज को इजहार यानी जाहिर करके पढ़ना। ठीक है, जैसे हम फीहा लकुम दीनुकुम लम यल्बिसु, इस तरह से। समझ गए सब कायदा? जी बाजी। कोई सवाल? नो बाजी। ठीक है, तो सबसे पहले कायदा याद करिए, उसके बाद हिज्जे करते हुए इन 6 जी लाइनों बाजी। की प्रैक्टिस करिए। जी बाजी। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु बाजी इलैक। इख्फाए शफवी का क्या है? इख्फाए शफवी यानी मीम साकिन के बाद बा आना, सिर्फ बा। अगर मीम साकिन के बाद बा आ गया तो वो इख्फाए शफवी हो रहा, यानी कि वहां पे भी मीम पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। इदगाम यानी मीम को मीम से मिलाना, इख्फा यानी मीम पे गुन्ना करना।